تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب انسان کامل، شافی روز محشر، ساقی کوثر، مسیح امت، انسانی معاشرہ کے مصلح اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. معزز سامعین، جس موضوع پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے، وہ ہے عظمت رسول. عظمت یعنی حرمت، عزت، شان، شوکت، بزرگی، بلندی، یہ سارے معنی ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان دنیا کا یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر دے مکمل، تو کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی عظمت مکمل طور پر بیان کر سکے. غور کریں کہ رب العالمین نے جتنی مخلوق بنائی ہے، ان مخلوقوں میں انسان ایک مخلوق ہے، اور ساری مخلوق میں رب نے انسان کو اشرف بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں اگر دیکھا جائے افضل تو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں اگر سب سے بہتر گروہ، جماعت اگر دیکھی جائے تو انبیاء اور رسول کی جماعت ہے. اور انبیاء اور رسول میں سب سے افضل اگر کسی کو گردانا ہے شریعت اسلامیہ نے، تو امام النبیین، خاتم الرسول، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے انسانوں میں سب سے افضل، سارے نبیوں میں سب سے افضل رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے. آپ کی عظمت کے لیے صرف آپ کے دو نام پر غور کریں. ایک نام محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دونوں نام رب العالمین نے سب سے عظیم کتاب قرآن کلام اللہ کے اندر رب نے بیان فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ جو نام پیدائش کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، محمد کے معنی سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر رب العالمین نے دوسرے نام کا ذکر کیا، اسمہ احمد، اور یہ نام رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا نام رکھ دیا، آپ کا ذکر کیا۔ کسی بڑے کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں گے اس کے آنے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کا وجود دنیا میں ابھی نہیں ہوا ہے، اور رب العالمین نے آپ کا ذکر کر دیا ہے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے احمد کا؟ سب سے زیادہ رب کے بارے میں علم رکھنے والا، سب سے زیادہ رب حقیقی کا جاننے والا، سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ رب العالمین کی ثنا بیان کرنے والا، یہ ہے احمد کا معنی اور مفہوم۔ دوستو آپ غور کریں، قرآن میں رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے آپ کا نام بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ ہم انسان، ہم مسلمان آپ کی عظمت مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے، صرف رب نے جو قرآن میں بیان کر دیا، کچھ آیتیں آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب العالمین نے آپ کی عظمت اس طریقے سے بلند کیا، آپ کا نام اس طریقے سے بلند کیا کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو دائرہ اسلام میں آنے کے لیے، اس کے اسلام کے درست ہونے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی ایک تو رب العالمین کے بارے میں گواہی دینا، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو اس کا اسلام رب قبول نہیں کرے گا، وہ اسلام کے دائرہ میں، اسلام کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلمے کا دوسرا حصہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے، اس وقت تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کی گواہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، رب نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ کوئی الگ کرے تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے رب العالمین کی سب سے بڑی عبادت جو ہے نماز ہے، اور نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے رب العالمین نے آذان سکھائی ہے۔
خواب کے ذریعے سے. اور جہاں پر اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، وہیں پر آذان میں رب نے یہ بھی سکھلایا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی بھی دینا ہے دوستو. آپ دیکھیں گے رب نے ایسا نظام بنایا کہ پوری کائنات میں کسی نہ کسی جگہ پر رب کا نبی علیہ السلام کا نام گونجتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو دشمنان اسلام ہے ان کے چھاتی پر سانپ لوٹتا ہے. آج اذان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہے. رب نے اکثر جگہوں پہ اپنے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام جوڑ دیا ہے. آگے قرآن پڑھیے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک ھو الابتر. جب کبھی اسلام کے دشمن نے، مسلمانوں کے دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے ناپاک، رب العالمین نے اس سے پہلے بھی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور آج چند سال پہلے بھی آج دیکھے ہوں گے جس نے نبی علیہ السلام کی حرمت پر، عظمت پر انگلی اٹھائی ہے، زبان درازی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. دوستو کہیں کبھی نہیں چھوڑا ہے. سورہ کوثر کی شان نزول پر غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہو گئی. اب دشمن اسلام نبی کو پہلے ہی غم ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، غم ہے، اور اس عالم میں مشرکین اور کافرین اب نبی علیہ السلام کو طعنہ دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اب ان کا بیٹا وفات پا چکا ہے، اب آپ کے مرنے کے بعد ہم کو فرصت مل جائے گی، آپ کی تحریک، آپ کا مشن، آپ کا نام، آپ کا ذکر کوئی دنیا میں بیان کرنے والا نہیں ہے. دم کٹے ہو گیا، دم کٹا کہا نعوذ باللہ من ذالک. اور تکلیف ہوئی آپ کو، اور زیادہ دکھ میں اضافہ ہوا. ایسے وقت میں جبریل امی کو رب نے بھیجا اور سورہ کوثر نازل کی. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا مطلب کوثر کا؟ ایک تو کوثر یہ ہے کہ حوض کوثر میدان محشر جب لگا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، اور اس حوض سے کوثر نامی جس کو پانی پلا دے گے اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے تقدس کو برقرار نہ رکھا، ان کی عظمت کو دنیا میں نہ سمجھا. نبی علیہ السلام جو عمل کر کے بتائے تھے، جو فرمان کے ذریعے سے سنایا تھا، جو حکم ذریعے سے سبق دیا تھا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، بدعات اس کے اندر ملا دیا، شرک کا اضافہ کر دیا. اب ایسے لوگ جانا بھی چاہیں گے تو روک دیا جائے گا. جو موحد ہوگا، متبع سنت ہوگا، نبی علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، عمل صالح کیا ہوگا، ویسے ہی شخص کو اجازت ملے گی، یہ مرتبہ حاصل ہوگا، رب کی طرف سے اجازت ہوگی، وہ پہنچے نبی رحمت کے پاس اور نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب.
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بدعات خرافات ان کو روک دیا جائے گا اور ڈھکیل کر ان کو دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو وہ ہے، ایسے غم کے وقت ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے رب کہتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ایک کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور دوسرا کوثر سے خیر کثیر، دنیا کے جتنی بھی چیزیں خیر والی تھیں رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ آخرت میں جو خیر والی چیز ہوگی رب نے وہ بھی بتا دیا کہ رب نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ آپ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر، آپ کا تقدس، آپ کی عظمت، آپ کی شان و شوکت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ رب العالمین نے زندہ کر رکھا، یہ بھی ہے خیر کثیر۔ دوستو، رب نے یہ چیز، یہ تحفہ بیان کرنے کے بعد کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھتے رہیے، قربانیاں دیتے۔ پھر جنہوں نے آپ کے دل کو زخمی کیا ہے، تکلیف کے وقت آپ کے تکلیف میں اضافہ کیا اور کہا دم کٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، رب نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیارے حبیب آپ کے دشمن دم کٹے ہیں، آپ دم کٹے نہیں ہیں۔ رب العالمین نے بیٹے کے ذریعے نہیں تو بیٹی کے ذریعے سے آپ کا نسب جاری کیا ہے، اور پھر قرب قیامت آپ کے ہی نسل سے، آپ کے نواسے کے نسل سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے رب العالمین امام مہدی کو بھیجے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے۔ دوستو، نبی علیہ السلام دم کٹے نہیں ہوئے، دم کٹا آپ کا دشمن ہے۔ دوستو، ایسی دم کاٹ دی گئی، جنہوں نے کہا تھا آپ دم کٹے ہیں، اللہ کی قسم کتابوں کے ورقوں پر، پنوں پر تو ان کا نام ملے گا، لیکن لوگوں کے عملوں پر، لوگوں کے زبانوں پر ان کا نام نہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ غور کریں، کسی نے اپنے اولاد کا نام ابو لہب رکھا ہے؟ کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہے؟ کسی نے نہیں۔ جب بھی ان لوگوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے اوپر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، دھتکار دیا جاتا ہے، بد دعائیں کی جاتی ہے۔ اب غور کریں، غزوہ بدر کے وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میدان سجا ہوا ہے، دشمنوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، بدر کی زمین خون سے لال ہو رہی ہے، میرے بازو میں ایک نوجوان کھڑا ہے، میں نے ذرا اس کی طرف نظر ڈالی، اس نے اس طریقے سے مجھے مارا، میں نے غور سے دیکھا، بھتیجے کیا بات ہے؟ اس نے کہا چچا جان یہ بتائیے کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ پھر ابھی کچھ وقت گزرا تھا، دوسری طرف ایک نوجوان اس طریقے سے اشارہ کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس طرف نظر ڈالی، کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا چچا یہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میں نے پوچھا بھتیجو تمہیں ابو جہل سے کیا واسطہ ہے؟ دونوں نے کہا اے چچا ہم نے سنا ہے مکہ کے اندر یہ بدبخت میرے نبی میرے رسول کو بہت ظلم کرتا تھا، لعنتان کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، آپ کی عظمت پر یہ ڈاکہ ڈالتا تھا، ذرا بتا دیجئے، نشاندہی کیجئے، آج ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے، ابھی کچھ وقت گزرا تھا،
نظر آیا دشمنوں کو للکار رہا تھا مسلمانوں کے قتل کرنے پر، کہا بیٹے تمہارا شکار وہ ہے۔ معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نوجوان ہے کم عمر کے، جب بتایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے ابو جہل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، دوڑے دونوں نوجوان۔ بہت سارے دشمن بیچ میں آئے لیکن الحمدللہ اس وقت تک نہیں رکے، زخموں سے چور ہو گئے لیکن جب تک ابو جہل کو قتل نہیں کیا اس وقت تک نہیں رکے۔ سوچو یہ ہے عظمت دوستو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ۔ آج بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کو جب دیکھنے لگی عورتیں چھری سے پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ لی، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اخلاق کے اتنے خوبصورت تھے، اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے عظمت پر اپنی گردن کٹا رہے ہیں، شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی مجال نہیں ہے، 1500 سال گزر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے عظمت پر کوئی شخص عذر لے رکھتے، کوئی آپ کو غلط لفظ سے یاد کر لے۔ مسلمان آج بھی الحمدللہ ذبح ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے تیار ہیں دوستو نبی علیہ السلام کی عظمت پر۔ تو ان شانیک هو الابتر، رب نے کہا اے نبی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دشمن دم کٹا ہے، آپ دم کٹے نہیں ہے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اور بڑے اختصار کے ساتھ دوستو غور کریں، دوسری چیز رب العالمین نے آپ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں نیکیوں کے ترازو پہ سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی، وزندار کوئی چیز ہوگی تو وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کو پورا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ غور کریں، حکیم عرب ایک واقعہ، اقسم سیفی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہوا۔ یہ اپنے لوگوں میں کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مدینہ، میں اس شخص کا نام سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں سفر کر کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اقسم سیفی سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑے اس کے مطیع فرما بردار تھے۔ لوگوں نے سمجھایا اتنی دور کا سفر آپ کیوں کریں گے، کیوں جائیں گے اتنی دور؟ سختی سے روک دیا، کہا ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں جانے دیں گے، دو ایسے عقل مند ذہین آدمی کو لاؤ جس کو میں ان کے پاس بھیج کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ قبیلے کے لوگوں نے دو بڑے ہوشیار عقل مند آدمی کو بلایا۔ حکیم اقسم سیفی نے ان لوگوں کو کچھ باتیں کہی اور کہا جاؤ۔ وہ لوگ گئے مکہ اور تلاش کرتے کرتے ایڈریس نکالتے نکالتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی۔ ایسے وقت میں جب ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے صرف دو سوال کیا، من انت،
آپ کون؟ آپ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما انت، اور آپ کیا؟ کون اور کیا؟ من ما. آپ نے فرمایا بڑا اختصار کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن سورۃ النحل کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پڑھا. تو ان دونوں نے کہا ایک مرتبہ آپ پھر پڑھیے تاکہ ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں. پھر آپ نے دوبارہ پڑھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تھوڑی دیر وہ لوگ خاموش رہے. پھر کہا ایک مرتبہ اور پڑھیے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل انصاف کا. دوسرا حکم رب دیتا احسان کا، حسن سلوک کا. تیسرا حکم رب کا یہ ہے رشتے داری جوڑو، حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو. یہ تین چیزیں. وإیتاء ذی القربى، تین چیزوں کا حکم. وینہی عن الفحشاء والمنکر، فواحش سے، بے حیائی سے، زناکاری سے، بدکاری سے روکتا ہے رب. منکرات، حرام، شرک، بدعات، خرافات سے روکتا ہے رب العالمین. والبغی، ظلم ستم سے، جبر سے روکتا ہے رب العالمین. شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تین مرتبہ ان لوگوں نے اس آیت کو نبی علیہ السلام سے سنا اور پھر واپس ہو گئے. سفر کرنے کے بعد اقسم سیفی کے پاس پہنچے اور بیٹھے. کہا کیا دیکھا تم لوگوں نے، کیا تحقیق کی؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے اس سے کہا من انت، تم کون ہو؟ تو بڑی سادگی سے، بڑی نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس انداز میں کہا، فخر تو نہیں کیا، اپنا نسب تو نہیں بیان کیا، اپنا شجرہ تو نہیں ذکر کیا، صرف کہا محمد بن عبداللہ. کاش کہ ایسا اخلاق، ایسی سادگی ہم لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے دوستوں. صرف وہ دونوں کہتے ہیں اتنے نرمی کے ساتھ کہا محمد بن عبداللہ، اتنی سادگی سے کہا، لیکن اللہ کی قسم لگتا ہے بہت اونچے خاندان کا ہے، بڑا اونچا نسب ہے اس کا دنیا کے اندر. اور پھر ہم نے پوچھا کون، کیا ہے تم؟ تو صرف اتنا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج مولوی صاحب کا ذکر آئے تو کیا کیا بیان کر دیا جاتا ہے، سوچو ہم خوش ہوتے ہیں. وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، بس خالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی. ان لوگوں نے کہا تو اتنا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے عظیم چہرے سے، اس کے عظیم شخصیت سے بڑا عظمت والا ہے. بڑے عظمت والے مقام پر، بلند مقام پر رب نے اس کو فائز کر دیا ہے. وہاں بیان کرنے کی ضرورت پیش ہے، فوٹوز کی ضرورت پیش ہے، بڑے بڑے نام القاب کی ضرورت پیش ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور پھر کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں نے یاد کر کے سنایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. رب حکم دیتا ہے، اس نے بتایا عدل کا، حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا،
فواحش سے بچنے کا، منکرات سے بچنے کا، ظلم ستم جبر و ستم سے رکنے کا، اسی وقت اکسم سیفی ٹھہر جاتا ہے، کہتا ہے حقیقت میں یہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظمت والا انسان ہے جس کو رب العالمین نے رسالت کے لیے چنا ہے۔ اے قوم کے لوگوں، اے قبیلے کے لوگوں، اگر تم لوگ غلام نہیں بننا چاہتے، سردار بننا چاہتے ہو، عظیم بننا چاہتے ہو، لوگوں کے غلام نہیں بننا چاہتے ہو، آگے بڑھو اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لو، اس کی عظمت کو قبول کر لو، تم سردار بن جاؤ گے۔ ایک غیر مسلم شخص صرف اس کی سادگی اخلاق کے 3 الفاظ سنے تو اللہ کی قسم وہ پورے قبیلے، پورے قوم، پورے بستی کے لوگوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اسلام قبول کر لو، تم سردار بن جاؤ گے۔ اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی شان، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں۔ رب العالمین نے مقام وہ بلند کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رب نے کہہ دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، کائنات میں کسی شخص کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، یہ مقام، یہ عظمت حاصل نہیں۔ پورا قرآن پلٹ ڈالو دوستو، ایک ایک آیتیں دیکھ لو، کسی ایک نعمت کا نام لے کر رب نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، ہم نے تم پر احسان کیا یہ نعمت دے کر۔ صرف ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے، ایک فضل ہے، ایک رحمت ہے، جس کا نام لے کر، جس کا تذکرہ کر کے رب العالمین کہتا ہے اے ایمان لانے والو، یہ نعمت ہم نے تم کو عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ اٹھاؤ قرآن، سورہ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یقیناً ہم نے اے ایمان والو تم پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس رسول کا مقام، مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان یہ ہے، رب نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کیا اس نے یقیناً رب کی اطاعت کر لیا۔ رسول کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، رسول کی اتباع رب سے محبت کی علامت ہے دوستو، اور جو اس علامت کو اپنا لے، رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے گناہ کو بخش دیا ہے، تم کو محبوب بنا لیں گے، بلکہ یہ رب نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو یہ یہودی جو طریقہ اپناتے ہیں عظمت کا اور محبت کا، یہ طریقہ نہیں بلکہ طریقہ یہ ہے رب سے محبت کا۔ اے نبی کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ انداز سے نبی کہہ دو میری اتباع کر لو، میں جو عمل جیسا کر کے بتا دوں ہو بہو اسی طریقے سے عمل کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سارے گناہ، ایک دو نہیں، یہ نبی کی عظمت دیکھو، شان دیکھو، نبی کی اتباع کرو۔ رب کہتا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے منہ پھیرتے ہیں اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، رب نے کہہ دیا کفر کا لفظ، ایسے کافروں کو، نافرمانوں کو رب پسند نہیں کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الاعتصام کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں دوستو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے. محدثین نے نقل کیا وہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام تھے. ایک سرہانے پہ وہ ایک کہتے ہیں ان کی ایک شان ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے بیان کرو. پہلا کہتا ہے نہیں یہ سوئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نبیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے، بیدار رہتا ہے. بیان کرو. اور آج کل کیا ہے؟ نبی کی عظمت چھوڑو، فرشتوں کا یہ عقیدہ ہے. اور آج نام نہاد مسلمانوں کا ایک شخص مر گیا، کون کی تھا، مر گیا وہ، اور سب اعلان بھی کر دیتے، کفن بھی لاتے، قبر بھی کھودی جاتی ہے، اس کے کپڑے کو اتار کے ننگا بھی کیا جاتا ہے، نہلانے والا مسل کے نہلاتا بھی ہے، کفن پہناتا بھی ہے، 4 کندھے پہ لے کے جاتا بھی ہے، 10 لوگ قبر میں اٹھاتے بھی ہے، پھر اس کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب چند لمحوں کے بعد وہ اولاد دینے والا بن جاتا ہے، فریاد سننے والا بن جاتا ہے. یہاں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ سوئے ہوئے ہیں. کیا ان کی مثال بیان کریں؟ فرشتہ کہتا ہے نہیں، نبیوں کی شان یہ ہے، آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، تم مثال بیان کرو، یہ سنیں گے. اب ایک مثال بیان کرتا ہے. ایک شخص لوگوں کو دعوت دینے گیا، جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا، وہ محل میں داخل بھی ہوا اور پھر دسترخوان پہ بیٹھا بھی، غذا سے لطف اندوز بھی ہوا. تو دوسرے نے کہا بھئی یہ مثال ذرا واضح کر کے بیان کرو، واضح کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں. پھر کہتا ہے وہ فرشتہ سوئے ہوئے ہیں. پھر دوبارہ یاد دلاتا ہے فرشتہ کی نئی نبیوں کی شان یہ ہے، آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. ایسے وقت میں اب وہ فرشتہ کہتا ہے فدار الجنہ، یہ جو محل بتایا گیا، گھر کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی، اس گھر اور محل سے مراد یہ جنت ہے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے والا جو تھا یہ سوئے ہوئے صاحب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آگے بیان کرتے ہیں فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ. جس شخص نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، ان کی فرما برداری کر لی، ان کی بات کو قبول کر لیا، ان کے حکم کو مان لیا، اس کے مطابق زندگی گزار لیا، فقد اطاع اللہ، یقیناً اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا ہے. ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ. لیکن یہ سوئے ہوئے صاحب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ان کی نافرمانی کی، جس نے ان کی بات کو نہ مانا، جنہوں نے ان کے طریقے کو نہ اپنایا، جنہوں نے ان کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی ہے. اس نے رب کی بھی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. یہ سوئے ہوئے صاحب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. جس نے اطاعت کیا ان کی، وہ نیک ہے، صالح ہے، مومن ہے. جس نے ان کے اطاعت سے منہ پھیر لیا، وہ برا ہے، وہ بدماش ہے، نافرمان ہے. نہ رب کی مانا نہ رسول کی مانا. مومن اور کافر کے درمیان یہ فرق کرنے والے ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ.
یہ عصمت رب نے بیان کر دی ہے دوستو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ادب احترام، آپ کی عصمت پر کوئی شخص انگلی نہ اٹھائے، زبان درازی نہ کرے۔ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام تعظیم بھی سکھلا دیا ہے۔ اٹھائیے سورہ حجرات، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہے آگے نہ بڑھو؟ جب رسول کا فرمان آ جائے، رسول کا طریقہ آ جائے، رسول کی سنت آ جائے، رسول کی شریعت آ جائے، رسول کا وصول آ جائے، تو ایسے وقت میں اب کسی امام صاحب کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری سماج، ہمارا طریقہ، ہمارا وصول، ہماری سوچ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے عقل پر، اپنی سوچ پر تالا لگا دو دوستو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع۔ زبان پہ تالے لگ جانا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پھر آگے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، جیسے کہ تم ایک دوسرے سے جب بات کرتے رہتے ہو، گفتگو کرتے رہتے ہو، ایک کی آواز دوسری کی آواز پہ بلند ہو جاتی ہے۔ جب نبی کا معاملہ آئے، جب نبی کے سامنے ہو، تو ایسا تمہارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اگر نبی کے بارے میں تمہارا معاملہ ایسا رہا جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہاری نیکیاں اٹھا کر پھینک دے گا۔ فقد حبط عمل وانتم لا تشعرون، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ تم سمجھو گے حج کیا ہے ہم نے، بہت نمازیں پڑھی ہیں، بہت زکوٰۃ دیا ہے، بڑی مسجدیں بنائی ہیں، لیکن صرف نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری نیکیاں اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ تم سمجھ بھی نہیں سکے کیا مطلب ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے، آواز بلند کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو اس وقت کے لیے تھے، نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے آپ کی شریعت، یہ بھی آپ کی عصمت میں ہے۔ دوسرے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے کب کیا اشارہ کیا، کون سی انگلی اٹھائی، غصے میں کہا یا آنکھ پھیر کر کہا، ہنس کر کہا یا خوش ہو کر کہا، زور سے کہا یا آہستہ سے کہا، ایک ایک اشارہ، ایک ایک ادا رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے دوستو کتاب اللہ و سنت رسول میں۔ اب اگر کسی مسئلے کی بات چلنے لگے تو ایسے وقت میں نبی بھی زندہ نہیں ہے، ائمہ بھی زندہ نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں رسول کا فرمان آ گیا، رسول کا طریقہ آ گیا، رسول کی سنت آ گئی، رسول کا عمل آ گیا واضح طور پر۔ اب اگر کوئی شخص نہیں فلاں بزرگ نے، اب ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول کا فرمان ہے واضح طور پر۔ پھر کوئی اپنے امام کی دہائی دے، کوئی اپنے بزرگ کی دہائی دے، کوئی اپنے امام صاحب، کوئی اپنے رسم و رواج، کوئی اپنے طریقے، کوئی اپنے عقل، کوئی اپنے دماغ کے دہائی دے، تو دوستو پھر گویا اس نے آواز کو بلند کر دیا ہے نبی کی آواز پر۔ اب آپ نے نبی کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔
ایسے وقت میں رب غضبناک ہو کر کہتا ہے ہم تمہاری نیکیاں برباد کر دیں گے۔ دوست جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سنا، تو ایسے وقت میں واللہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں مجلس میں دکھائی نہیں دیے۔ ان کے دوست معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی نے پوچھا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہے۔ کہا نہیں آ رہے نہیں۔ گئے گھر پہ، آواز دی نہیں نکلے، ان کی بیوی نکلی، کہا انہوں نے اپنے آپ کو فلاں گھر میں بند کر لیا ہے۔ گئے وہاں پر، آواز دیے، خیر جواب دیا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، تم اپنی حالت کیوں بنا رکھے ہو، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیے۔ کہا نہیں، جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میری آواز ذرا کڑی ہے، آواز بلند ہے، آواز میں سختی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے نبی کی محفل میں، نبی کے سامنے، نبی کے مجلس میں، نبی کے سامنے میری آواز کبھی بلند ہو گئی، اب مجھے ڈر اور خدشہ یہ لاحق ہوا ہے کہیں میری نیکیاں پوری زندگی کے میرا ایمان برباد تو نہیں ہو گیا ہے۔ کہا چلو نبی بلا رہے۔ کہا نہیں میرے دوست، میرے بھائی، جاؤ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ گئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، آئے اب چلو بھائی۔ کہا نہیں ایک مرتبہ اور جاؤ، اور گئے نبی سے ان کے لیے دعا کی، پھر آئے، پھر کہا اور ایک مرتبہ جاؤ، 3-4 مرتبہ ایسے، پھر کہا اب چلو، گئے، پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اطمینان کے لیے ایک مرتبہ ہمارے لیے پھر مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے، پھر جا کر ان کو سکون ملا۔ آج ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہے دوستو، کبھی غور کیا؟ اور رب کہتا ہے ان صحابیوں کے بارے میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ رب تو دہائی دیتا ہے ان کے ایمان، جب اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو گناہوں کو بخشا، تقوی کے لیے ان کے دل کو چن لیا، اجر عظیم ان کو دے گا۔ تو ایک ہی امتحان، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ تو اس لیے دوستو وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ کسی محفل میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سچی پکی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔